یہ تصویر واشنگٹن میں نیشنل آرٹ گیلری میں لگی ہے۔ یہ ایک نادر فن پارہ ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ اس کے لیے 500 سال پہلے کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہ کہانی سلطان مظفر شاہ کے دیے گئے ایک تحفہ کی ہے۔ یورپ اور برصغیر کے درمیان پرانا تجارتی تعلق تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بڑھتی طاقت اور ڈپلومیسی کی وجہ سے 15ویں صدی میں اس سلطنت نے یورپ اور ہندوستان کی طرف یہ سمندری راستہ منقطع کر دیا اور تجارتی پابندی لگا دی۔ انسانی فطرت ہمیشہ سے پابندیوں کے گرد کچھ نہ کچھ راستے نکال ہی لیتی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پابندی یورپی مہم جوئی کے دور کا باعث بنی اور دنیا کے نئے خطوں پر یورپی قبضے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن بحری سفر کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن پرتگال اور اسپین نے اس میں بھی بحری جہاز دوڑا دیے۔ سفر اور دریافت کے دور کا آغاز ہوا۔ برصغیر کی تلاش میں اسپین نے مغرب کی طرف امریکہ کو پا لیا، جبکہ پرتگال نے جنوب کی طرف افریقہ میں کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتے ہوئے برصغیر کو۔ نئے تجارتی راستے بنے جنہوں نے پابندی لگانے والی سلطنت کو غیر متعلقہ کرنا شروع کر دیا اور دنیا کا نقشہ بدلنے لگا۔ پرتگال نہ صرف ہند سے تجارت کر رہا تھا، بلکہ اتنے لمبے فاصلے پر تجارت کے لیے مستقل بیس بھی اسے چاہیے تھی۔ ان کی کامیابی کی ایک وجہ الفونسو البرکی تھے، جو ہند میں پرتگال کے کامیاب سفارتکار اور پھر گورنر بنے۔ الفونسو گجرات کے سلطان مظفر کے پاس سن 1514 کو پہنچے۔ مذاکرات ہوئے جس میں ایک قلعہ بنانے کی اجازت دی اور تحائف کا تبادلہ ہوا۔ سلطان کی طرف سے دیا جانے والا تحفہ ایک 1.5 سے 2 ٹن وزنی گینڈا تھا جس کا نام بابو تھا۔ الفونسو نے یہ گینڈا پرتگال کے بادشاہ کو بھجوا دیا۔ گینڈا اپنے کیپر عاصم کے ساتھ جنوری میں ہند سے چلا اور 20 مئی سن 1515 کو پرتگال پہنچا۔ یورپ میں رومی سلطنت کے وقت سے گینڈے ختم ہو چکے تھے۔ جب یہ یورپ پہنچا تو اس کو جہاز سے اترتا دیکھنے کے لیے مجمع اکٹھا ہو گیا۔ یہ نہ صرف ایک حیران کن جانور تھا بلکہ ماضی کا ایک نشان بھی تھا۔ پرانی رومی یادگاروں میں گینڈے کے مجسموں اور پلائنی کی لکھائی میں اس جانور کی تفصیل ملتی تھی۔ اگرچہ 1000 سال سے کسی گینڈے نے یورپ میں اپنا قدم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ ایک اصلی جانور تھا، افسانوی یا دیو مالائی نہیں تھا۔ اس سے پلائنی کی باتوں کی اور قدیم لکھائی کی تصدیق ہوتی تھی۔ یہ گینڈا یورپ کے لیے ماضی سے ملانے والی ایک زنجیر تھا۔ اس بڑے جانور کی شہرت یورپ بھر میں پھیل گئی، اس پر نظمیں لکھی گئیں اور کہانیاں بنی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پوپ کا یورپی سیاست میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا تھا۔ پرتگال کے بادشاہ نے اس گینڈے کو پوپ کو بطور تحفہ دینے کا فیصلہ کیا تاکہ مشرق کی طرف سلطنت بڑھانے کی مہم جوئی کے سلسلے میں پوپ کی حمایت لینے میں آسانی رہے۔ مگر بابو یہ سفر مکمل نہ کر سکا۔ اس کو لے جانے والا بحری جہاز طوفان کی نظر ہو گیا۔ گینڈے اگرچہ تیر سکتے ہیں، لیکن بابو کیونکہ زنجیروں سے بندھا تھا، اس لیے جہاز بھی غرق اور گینڈا بھی نہ بچ سکا۔ بابو کی یہ تصویر ڈورر نے بنائی ہے۔ ڈورر نے کبھی گینڈا نہیں دیکھا تھا۔ یہ تصویر سنی ہوئی بات سے اور اپنے تصور سے پینٹ کی گئی ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک انڈین گینڈا لگتا ہے، دوسری نظر میں کچھ چیزیں عجیب لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ جلد پر سکیل جیسے کچھوے کا خول ہو، کٹے اور پھیلے ہوئے پنجے، گردن کی نیچے نکلی ہوئی ہڈی اور یونیکارن کی طرح کا سینگ۔ یہ تصویر مقبول ہوئی۔ ڈورر نے اس کی 5000 کاپیاں مہنگے داموں فروخت کی۔ اس کی لاکھوں نقلیں بکی۔ جرمنی کی نصابی کتابوں میں گینڈے کی یہ تصویر 1930 کی دہائی تک یہی والی رہی۔ یہ تصویر نقوش کی نفسیات پیٹرنز کی سٹڈی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ڈورر کے بنائے گئے ابتدائی پرنٹس میں سے بہت کم باقی بچے ہیں۔ ان کی نیلامی مہنگے داموں ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال 2013 میں نیو یارک میں بکنے والا پرنٹ ہے، جس کی قیمت 10 کروڑ روپے لگائی گئی۔ گجرات سے نکلا تحفہ پوپ تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ایک آرٹسٹ کا اس کا بنایا گیا صرف بابو کی نہیں، 500 سال پہلے کی دنیا کی ایک کہانی ہے۔ ان دو تصویروں میں پہلی تصویر ڈورر کی بنائی گئی، جبکہ دوسری میں انڈین گینڈا دکھایا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور کہانی، جس میں
دنیا کی تاریخ میں آلو کے کردار کے بارے میں بات کی گئی۔ اس عام سی نظر آنے والی سبزی نے دنیا کی تاریخ میں کیا کیا اہم کام سر انجام دیے، اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔